مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت عدد کی کتاب اس کا 12 باب پہلی آیت سے 13ویں آیت تک۔ موسیٰ جیسا دوسرا نبی نہیں ہوا، تم نے اس کے خلاف بولنے کی کیوں جرأت کی؟ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اور مریم اور ہارون اس کوشی عورت کے سبب جس سے موسیٰ نے بیاہ کر لیا تھا، اس کے سبب موسیٰ کے خلاف بولنے لگے اور کہنے لگے، کیا خداوند نے صرف موسیٰ ہی سے باتیں کی؟ کیا ہم سے بھی برابر باتیں نہیں کی؟ تو خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ بڑا ہی حلیم مرد تھا، سب آدمیوں سے زیادہ جو روح زمین پر تھے، اور فی الفور خداوند نے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو فرمایا کہ تم تینوں خیمہ اجتماع کے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ تینوں آئے۔ تب خداوند بادل کے ستون میں نیچے اترا اور خیمہ کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور اس نے ہارون اور مریم کو بلایا تو وہ دونوں آئے۔ تب اس نے کہا، میری بات سنو، اگر تمہارے درمیان کوئی خداوند کا نبی ہو تو میں اس پر رویا میں ظاہر ہوں گا یا اس سے خواب میں بات کروں گا۔ لیکن میرا بندہ موسیٰ ایسا نہیں، بلکہ وہ میرے سارے گھر میں ماندار ہے۔ میں اس سے روبرو اور ظاہرہ باتیں کرتا ہوں، اور نہ ہماروں میں اور نہ تشبیہوں میں وہ خداوند کا چہرہ دیکھتا ہے۔ تو تم کیوں نہ ڈرے کہ میرے بندے موسیٰ کے خلاف بولے؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا۔ جب خیمہ سے بادل ہٹ گیا تو دیکھو، مریم براز سے برف کی طرح سفید نظر آئی، اور ہارون نے مریم کو دیکھا تو برازا تھی۔ تب ہارون نے موسیٰ سے کہا، اے میرے آقا، یہ خطا ہمارے سر پر نہ ہو جو ہم نے نادانی سے کی اور قصوروار ہوئے۔ اسے اس مردہ کی مانت نہ رہنے دے جو جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تو اس کا آدھا بدن گلا ہوا ہو۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس چل آیا اور بولا، اے خدا، اسے شفا بخش۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 50، اس کی 3 آیت سے 7ویں اور 12ویں سے 13ویں آیت۔ اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہمارا خدا آتا ہے اور خاموش نہیں رہتا، بسم کرنے والی آگ اس کے آگے آگے ہے، اور شدت کا طوفان اس کی چاروں طرف ہے۔ وہ اوپر کے آسمان کو بلاتا ہے اور زمین کو بھی
جبکہ اپنی ملت کی عدالت کرنے کو ہے۔ میرے مقدسوں کو میرے حضور فراہم کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا آپ ہی منصف ہے۔ اے میری ملت سن تو میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا، میں ہی خدا تیرا خدا ہوں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں یا بکروں کا گوشت خون پیوں؟ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی اس کا 14 باب 22 آیت سے 36 آیت تک۔ مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ یسوع کا پانی پر چلنا، اور اس نے فوری شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو، جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں، اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی کوس کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے ان سے فوری بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوری ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور یوں ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوری تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ پار اتر کر جناسرات کے ملک میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر تمام گردنوں میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ فقط اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔